میں ہوں شبانہ، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپل آئی، تو بنے رہیے میرے ساتھ، ہم چلیں گے ساتھ ساتھ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والے کچھ ایسے میسیجز اور ویڈیو کی جو سیکنڈز میں وائرل ہو جاتے ہیں۔ جیسے 3-4 دن پہلے قلب صادق صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ رات میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے۔ صبح ہوتے ہوتے یہ نیوز تیزی سے وائرل ہوئی کہ قلب صادق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور دوپہر تک اس خبر کو جھوٹا بتا دیا گیا اور اس کے اگینسٹ ویڈیو اور نیوز وغیرہ آ گئیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور قلب صادق صاحب کی حالت اب پہلے سے بہتر ہے، وہ کافی ریکور کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر سوشل میڈیا پہ ایسی نیوز وائرل ہوتی ہیں جو فیک ہوتی ہیں، لیکن ان کو بہت تیزی سے فارورڈ کیا جاتا ہے۔ جتنی دیر میں یہ کنفرمیشن آتا ہے کہ نیوز جھوٹی ہے یا صحیح ہے، اتنی دیر میں اس فیک نیوز کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے والا کئی ہزار ڈالر کما چکا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی مشروعیت سے جڑی ہوئی نیوز اسی لیے بنائی جاتی ہے کیونکہ لوگ اسے بہت تیزی سے فارورڈ کرتے ہیں اور وہ نیوز بہت وائرل ہو جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو ایک کلپ دکھا رہے ہیں، اس کلپ کو آپ دھیان سے دیکھیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بالوں کو اتنا لمبا کر لیتے ہیں اور لمبے بالوں کو کٹواتے نہیں۔ 40 دن سے بھی زیادہ بال رکھنے والوں پر ہمیشہ پریشانی آتی ہے، تو ذرا ہیئر سٹائل کو رکھیے کنارے اور 40 دن سے بھی زیادہ بال رکھنے کی اپنی عادت چھوڑ دیجیے۔ آپ نے دیکھا اس کلپ میں یہ ایک ویڈیو ہے جو واٹس ایپ پہ کافی وائرل ہو رہا ہے، تو اس میں غریبی آنے کی 20 وجہیں بتائی جا رہی ہیں۔ ویڈیو بنانے والا یہ کہہ رہا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن میں آپ کو ایسی 20 وجہیں بتاؤں گا جس سے کہ غریبی آتی ہے، جس میں سب سے پہلی وجہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ 40 دن سے زیادہ بالوں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ویڈیو بنانے والا یہ بتا رہا ہے کہ 40 دن سے زیادہ بالوں کو رکھنے سے غریبی آتی ہے، یعنی ہر 40 دن پر، یعنی ہر مہینے آپ سیلون جائیے اور پراپر ہیئر کٹ کروائیے، فیشن کے چکر میں بالوں کو لمبا مت رکھیے۔ کافی ایجوکیٹڈ لوگ واٹس ایپ پہ یہ ویڈیو تیزی سے فارورڈ کر رہے ہیں الگ الگ گروپس میں۔ ایک گروپ میں آتا ہے، وہ اس نے اور 4 گروپ بنا کے رکھے ہیں، وہ ان کو پوسٹ کر دیتا ہے، وہ انہی نے اور جو گروپ بنائے ہوئے ہیں وہ ان کو پوسٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال شانوں تک تھے، اور اس زمانے میں عرب کا کلچر ہی وہی تھا۔ آپ نے جن لوگوں نے مختار نامہ دیکھا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جناب مختار اور ان کے ساتھ کے جتنے لوگ تھے، بلکہ جتنے بھی لوگ اس عہد کے جو کیریکٹرز دکھائے گئے ہیں اس ڈرامے میں، سب کے بال شانے تک ہیں، یعنی کندھوں تک ہیں۔ ایک تو یہ اس زمانے میں عرب کا کلچر تھا، دوسرے یہ سنت رسول ہے، کیونکہ رسول اللہ کے بال کندھے تک تھے اور انہی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ہیئر کٹ نہیں کروایا ہے، بلکہ انہی نے اپنی زندگی میں ایک ہی بار بال کٹوائے نہیں، منڈوائے ہیں، وہ بھی حج کے دوران۔ جب انہی نے اپنے بال منڈوائے تھے تو وہ بال تبرک کی طرح بڑھ گئے تھے۔ یہ تو رسول اللہ کے ذات شریف کا معجزہ تھا کہ ان کے بال اور ان کے ناخن کبھی نہیں بڑھتے تھے جو انہیں کاٹنا پڑے، لیکن کیونکہ ان کے بال شانے تک تھے، لمبے بال تھے، اس لیے اس کے بعد اسلام میں کندھے تک بالوں کا رکھنا سنت رسول، یعنی فقہ جعفریہ کے مطابق کہیں بھی یہ منع نہیں ہے کہ آپ ہر مہینے جا کے ہیئر کٹ ضرور کروائیے اور بالوں کو بڑھائیے نہ۔ صفائی کے پرپز سے اور بالوں کو آپ دھوئیے، بالوں کو صاف کرنا بھی سنت ہے، بالوں میں تیل لگانا، بالوں کو کنگھا کرنا سنت ہے، اس سے یادداشت بھی تیز ہوتی ہے، اور اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اس لیے اسلام میں ہدایت ہے خاص طور سے صاف صفائی کی اور مینٹین رہنے کی۔ بس عورتوں کے لیے یہ ایک حد محدود کر دی گئی ہے کہ نامحرم ان کی زیبائش کو نہ دیکھیں۔ تو اب یہاں آتے ہیں اس ویڈیو کی، تو 40 دن سے زیادہ کن بالوں کو نہیں رکھنا چاہیے؟ اسلام میں 40 دن سے زیادہ جن بالوں کو رکھنے سے منع کیا گیا ہے وہ سر کے بال نہیں ہیں، بلکہ وہ باڈی کے پرائیویٹ پارٹس کے بال ہیں،
یعنی کہ انسان کی شرم گاہوں کے اوپر انڈر آرمز وغیرہ میں جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کو 8 دن میں ریموو کرنے کی ہدایت ہے. 8 دن میں نہ صحیح تو 15 دن میں، اور حد ہے کہ 40 دن میں اس کو ضرور ریموو کریں. اور اگر 40 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ حرام ہے. اور یہاں تک ہدایت ہے کہ اگر 40 دن سے زیادہ ان بالوں کو ریموو نہ کیا جائے تو نماز بھی قبول نہیں ہے. تو اب یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب انسان 40 دن سے زیادہ رکھے گا اور پھر وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا، حرام کے ساتھ اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، تو پھر اس پہ پریشانیاں تو آئیں گی ہی، لیکن قطعاً یہ سر کے بالوں سے تعلق نہیں رکھتا ہے. یہ نیوز اور ویڈیوز کے بارے میں بتانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اسلام کے بارے میں جاننا، اس کے قاعدے قانون کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. میں نے آپ کو اس ویڈیو کی کلپ اس لیے دکھائی کہ حضرت علی علیہ السلام سے ان کے ایک جانثار نے کہا کہ مولا میرے بارے میں ہمیں کچھ وصیتیں کر دیجئے. تو مولا نے اس کو ایک خط میں 3 وصیتیں لکھیں. وہ خط نہج البلاغہ میں شامل ہے، جس میں مولا نے 3 وصیتیں کی ہیں، جس میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ کسی بھی بات کو تصدیق کیے بغیر آگے نہ بڑھاؤ. کسی بھی بات کو تصدیق کیے بغیر آگے نہ بڑھاؤ، نہیں تو تم جھوٹے قرار پاؤ گے. یعنی اگر انسان کوئی بات سنتا ہے یا دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے اور اس کو وہ کنفرم نہیں کرتا ہے اور اسے کسی دوسرے سے کہہ دیتا ہے، تو پھر ایسا انسان آگے جا کے جھوٹا ثابت ہوتا ہے. لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ گناہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ سارا دن واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں اور لوگ اسے فٹافٹ ادھر ادھر فارورڈ کر رہے ہیں بنا کسی کنفرمیشن کے. اکثر مولاناؤں کے بارے میں بہت طرح کے میسیجز آتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا، انہوں نے یہ کیا، یہ غلط لکھا، کتاب میں یہ کیا. نہ ہم نے وہ کتابیں دیکھی ہیں کہ جن کا ذکر ہوتا ہے، نہ ہم نے وہ کتابیں دیکھی ہیں جن کتابوں کے حوالے سے مولانا نے اگر لکھا بھی ہے تو لکھا ہے، پھر بھی ہم اس میسج کو بنا کسی تصدیق کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. اسی طرح فیس بک پر دن بھر میں کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور حضرت علی کے قول اور تمام معصومین کے آتے ہیں، جنہیں لوگ لائک کرتے ہیں اور فارورڈ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں. یہاں پہ اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایسا کوئی میسج آتا ہے تو اس کی تصدیق کرنا پاسبل نہیں ہے، لیکن اس کو فارورڈ نہ کرنا پاسبل ہے. تو جب تک آپ شیور نہ ہو جائیں تو اس طرح کے کسی میسج کو فارورڈ مت کیجیے. اور فیس بک پہ جو اس طرح کے اقوال آتے ہیں یا واٹس ایپ پہ آتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جس کے نام سے اس کال کو منسوب کیا گیا ہے، کیا وہ کال اس کی شخصیت کو سوٹ کرتا ہے. یعنی اگر کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے تو کیا حدیث ان کی شخصیت کو سوٹ کرتی ہے. اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حضرت علی کا قول ہے تو کیا یہ حضرت علی علیہ السلام کو سوٹ کرتا ہے. اگر آپ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ انہی نے کہا ہوگا تو صرف لائک مت کیجیے، اس کو اپنائیے ضرور، اسے فالو کیجیے. اگر آپ زندگی میں کچھ احادیث کو بھی فالو کر لیں گے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو ہماری سماج میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. آپ ایک چیز کو فالو کریں گے، آپ کی اولادیں 10 حدیث کو فالو کریں گی. لیکن فارورڈ کرنے سے پہلے جب آپ پوری تسلی کر لیں تو ہی فارورڈ کریں، ورنہ مت کریں. مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ جو بنا تصدیق کے کسی بات کو آگے بڑھائے گا وہ جھوٹا قرار پائے گا. یعنی کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی نیوز کو، کوئی مان لیجیے کوئی ایسی نیوز ہے ہندو مسلم کے بارے میں آپ نے فارورڈ کر دیے بنا تصدیق کے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ماحول خراب ہو جائے. اور اگر آپ نے کوئی اسلامک ایسی ہے اس کو فارورڈ کر دیا تو ہو سکتا ہے اس سے اسلام پہ غلط امپریشن پڑے. تو اس لیے جب تک آپ کو معلوم نہ ہو تو اس کو فارورڈ نہ کریں، کیونکہ اسلام میں اس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے. لیکن سارا دن انسان انجانے میں ادھر کی میسج ادھر، ادھر کی میسج ادھر فارورڈ کر کے سارا دن جھوٹ بولنے کا گناہ تو کر ہی رہا ہے، ساتھ میں اس کا کتنا غلط امپریشن بھی پڑ رہا ہے اور سوسائٹی بگڑتی جا رہی ہے. اور اس طرح کی فیک نیوز و میسیجز بنانے والے خوب پیسہ کما رہے ہیں.
دیکھیے اسلام سے ریلیٹڈ جو میسیجز ہیں ان کو تو خاص طور سے تصدیق کر لینا بہت ضروری ہے. اگر تصدیق کرنا فالو نہیں ہے تو واقعی آپ کو لگے کہ ہاں یہ سچ ہی ہوگا تو ہی فارورڈ کریں، ورنہ اسلام کے دشمن پوری دنیا میں ہیں اور وہ اسلام کی اور ہمارے نبی کی اور ہمارے ائمہ کی پوزیشن کو ڈاؤن کرنے کے لیے اور کنزرویٹو ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کے دل میں بغاوت پیدا کرنے کے لیے بہت سارے ایسے فیک نیوز بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں جو خود ہمارے مسلمان اپنی بے وقوفی میں، اپنی ناسمجھی میں، لا علمی میں اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. اس لیے آئندہ سے دھیان رکھیے گا. اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد صرف یہی تھا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.